بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور نبی ہیں۔ قرآن کریم کی کئی صورتوں میں آپ کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم شعیب کہلاتی ہے جو بتوں اور درختوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی، لوٹ مار جیسے خبیث امراض بھی پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت واضح و نصیحت کی، خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھے، جس سے سننے والا ایسا ہو جاتا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ اسی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ مدین اسی بستی کا نام ہے جہاں یہ قوم آباد تھی۔ اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ان کی مخالفت کی، طرح طرح کی دھمکیاں دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو بستی آباد تھی وہ بستی ویران اور کھنڈر بن گئی تاکہ دیکھنے والے اس سے سبق حاصل کر سکے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت کنتور علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا۔ اسی قبیلے کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: حضرت شعیب علیہ السلام بن سیفون بن ایفا بن ثابت بن مدین بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے مدین کی آبادی بحیرہ کلزم سے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اس جگہ آباد تھی جسے شام سے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا اور وہاں میوے دار درختوں اور پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھتا تو ایک جھنڈ نظر آتا۔ گڑبڑ کرتے معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی اور مال کی فراوانی نے ان لوگوں کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ لوگ ان تمام کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے منع فرمایا اور توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت دی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور میں نے تم کو ایسے عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامع ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے گزشتہ تباہ شدہ بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ کیا آپ کو نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا: کہنے لگے، شعیب، کیا تیری نماز نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کیا ہم اپنے محل میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ بڑے نیک چلن ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے، اور مالدار افراد اور قوم کے بدماشوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور دین کو قبول کرنے کی غرض سے آتے، قوم کے بدماش لوگ ان کو راستے میں روک کر ڈراتے اور دین حق میں ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی روکا،
بدبخت لوگ بجائے اللہ تعالیٰ کی بات سننے اور اپنے لیے نبی علیہ السلام کو رحمت سمجھنے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے الٹا یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہماری قوم میں شامل تھے اور ہم سے کٹ کر کے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں نے لوگوں کی واپسی کا مطالبہ بھی کیا جو واقع کفر چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے تو کس طرح ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ سے بھی تم کو زیادہ عزیز ہے اور اللہ پاک کو تم نے بھلا کر پس پشت ڈال دیا ہے، یقیناً تم لوگ جو عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے علم میں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی کوئی ناگہانی آفت آ گھیرے، اس لیے اے میری قوم ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور میری مخالفت کر کے اللہ پاک کا عذاب نہ خریدو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے میری قوم تم کو میری مخالفت کہیں ایسے کاموں پر آمادہ نہ کر دے کہ تم پر اس طرح کے مصائب نازل ہوں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہو چکے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ تو تم سے دور نہیں، لیکن لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ہی ناپ تول درست کیا، الٹا حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور کہنے لگے یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ اس بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان لوگوں کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں، تو اپنا آخری فیصلہ بھی سنا دیا، اے میری قوم تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان گمراہوں پر اپنا عذاب نازل کر گئے، ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ ان لوگوں پر 3 طرح کے عذاب آئے، چیخ، زلزلہ اور بادل کا عذاب۔ ان پر عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ اس بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے، پھر ان کی بستی کے قریب جنگل میں گہرا بادل آیا جس سے جنگل میں سایہ ہو گیا، یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی وارنٹ کے اور سپاہیوں کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو ان پر پہلے بادل سے آگ برسی، پھر سخت چنگار کی آواز آئی اور پھر زلزلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک دھواں سا اٹھایا جس کی گرمی دلوں کو کباب کر دیتی، یہ دھواں پہاڑوں کی طرف سے آیا تھا، اس کے ساتھ زلزلہ بھی بہت تیز آیا تھا۔ اس زلزلے نے ان لوگوں کو تھوڑی ہی دیر میں ہلاک کر دیا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی آسمانی مصیبت کے وقت سخت آواز پیدا ہوئی اور اوپر سے دھوئیں کا آتشی بادل اور نیچے سے زلزلہ عظیم، اور اس پر ہیبت ناک آواز بری موت کا سامان تھا جس کے تصور سے دل لرز جاتا تھا۔ ایسی حالت میں انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا کہ جو اوندے پڑے ہوئے ان لوگوں کی جان رہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔